سورہ کہف 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائے، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کو ڈھارس بندھائی، جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہیں گے۔ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو 500 سال کا وقت گزرا ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، جبکہ تمام مسلمان یعنی جو اسلام پر قائم تھے وہ عیسائی ہونے لگے تھے، کفر کرنے لگے تھے۔ اس وقت یہ اصحاب کہف تھے جو ایمان پر قائم تھے۔ اس زمانے میں دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا، لوگوں کو بت پرستی اور شرک کے لیے مجبور کرتا، اور اگر کوئی تیار نہ ہوتا تو اسے بھیانک سزائیں دیتا۔ اس شہر کے اکثر لوگ دقیانوس کے خوف سے بت پرست اور کافر اور مشرک ہو گئے، مگر اسی شہر میں 7 نوجوان تھے جو انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے۔ حالانکہ ابھی نوجوان تھے مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، دنیا کی خرابیوں سے دور رہتے۔ دقیانوس کو خبر ہوئی کہ اسی کی حکومت میں کوئی 7 نوجوان ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے، بتوں کو نہیں پوجتے۔ اس نے ان 7 کو دربار میں بلوایا۔ خازن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے نام تھے مقصد مینا، یملیخا، مرتوبنس، بینونس، سارینوس، زونونس، کسفیت تنونس۔ یہ 7 لوگ تھے، اور ان کا ایک کتا بھی تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کتے کا نام تھا قطمیر۔ کیا تھا؟ قطمیر۔ دقیانوس نے ان 7 نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کریں۔ ان 7 نے انکار کیا اور دربار میں اعلان کیا دقیانوس بادشاہ کے سامنے کہ ہمارا رب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے زمین اور آسمان اور ساری دنیا کو اور ہمیں اور تمہیں بھی پیدا فرمایا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنی جانوں پر ظلم کریں گے۔ دقیانوس بڑا ظالم بادشاہ غصے میں آیا، مگر اس وقت اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ کچھ کہہ نہ سکا۔ 7 کو اس نے مہلت دی کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور بتوں کی پوجا کرو۔ یہ 7 اصحاب اپنے گھر واپس ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری قوم تو بالکل گمراہ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بتوں کو پوج رہی ہے، بغیر کسی روشن دلیل اور سند کے غیروں کو معبود ٹھہرا رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس روشن دلیلیں اور سند ہے کہ دین اسلام حق ہے۔ 7 جان گئے تھے کہ بادشاہ دقیانوس ان کی جانوں کا دشمن ہے اور ضرور انہیں قتل کر کے رہے گا۔ اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے میں چل کر رہا جائے، تاکہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں اور وہاں بغیر کسی ڈر خوف کے اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی عبادت بھی کر سکیں۔ بادشاہ نے اپنے کارندے انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجے، کچھ فوجی بھیجے۔ ان 7 اصحاب کو خبر ہوئی، کچھ سکے اور پیسے لے کر اپنے کتے کے ساتھ شہر سے باہر وادی رقیم نامی مقام پر پہنچے۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور یہاں پہاڑ میں غار تھے، پیچھے ظالم بادشاہ کے سپاہی تھے، اس لیے یہ فوراً ایک غار کے قریب پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن اور حکم تھا کہ وہ اسی غار میں جائیں، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے کہ سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ جاری ہے، انشاءاللہ باقی حالات کل بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کے واقعات جاری ہیں۔
سورہ کہف 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے تک چلتی ہے۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر جمعہ کو، جمعہ کی نماز سے پہلے اگر 3 بار پڑھ لیے، یا جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ کہف کو پڑھنا ہے۔ اگلے جمعہ تک آپ کی تمام مصائب سے حفاظت ہوگی، تمام مصیبتوں سے، حادثات سے آپ کے اہل خانہ کی حفاظت ہوگی، اور ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سورہ کہف کی جو شان نزول ہے، یعنی یہ کیوں نازل کی گئی، تو مکہ معظمہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے تعلق سے سوال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، مگر انشاءاللہ نہ فرمایا۔ کئی روز ہو گئے وہی نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ اس میں کیا مصلحت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ فرمایا؟ اس میں یہ مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہنے کے لیے پیغام وہی نازل فرمائے، تاکہ قیامت تک لوگ قرآن پاک پڑھتے رہے اور انشاءاللہ کہنے کی مسلمانوں میں عادت ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھلے ہی کتنا ہی گناہ گار مسلمان ہوں، بلکہ آج کل تو کافر بھی انشاءاللہ کہنے لگے ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ، یہ تو کافروں کی زبان پر بھی آ گئے یہ الفاظ۔ تو یہ انشاءاللہ اسی لیے نہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ یہ نازل فرما دے۔ یہ دراصل اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کو انشاءاللہ کہنے کی عادت ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ اصحاب کہف کے مفصل تفصیل سے واقعات اس میں بیان فرمائے گئے۔ عیسائیوں نے کہا کہ وہ 300 سال سوئے تھے، یہ اوپر کے 9 سال کہاں سے آ گئے؟ تب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی سورہ کہف، اور اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 اوپر۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے۔ عیسائیوں نے اصحاب کہف کے تعلق سے طرح طرح کی جھوٹی روایت گھڑ لی، کئی فرضی داستانیں مشہور کی، ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑے کیے، کوئی کہتا 3 تھے، کوئی کہتا 5 تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بے دیکھے، الاؤ تکا بات، یعنی بے تکی بات، اور کچھ کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے تعلق میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے تعلق سے واضح فرما دیا کہ عیسائی جو ان کی تعداد میں جھگڑتے ہیں تو محض اندازے لگاتے ہیں، بے تکے اندازے۔ اصحاب کہف کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ جسے اس نے یہ علوم عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تھوڑوں میں سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ پھر مسلمانوں سے ارشاد ہے کہ کسی یہودی اور عیسائی سے اصحاب کہف کے تعلق سے بحث نہ کریں، ورنہ وہ کافر اپنی جہالت سے پھر نئی اٹکلیں دوڑائیں گے۔ اصحاب کہف کا جتنا حال قرآن پاک میں ہے اسی پر بھروسہ رکھے ایمان لے آئیں۔ اصحاب کہف کے ناموں کی بڑی فضیلت ہے، میں انشاءاللہ وہ نام آپ کو یاد کروا دوں گا، اور اگر یاد نہیں ہوتے تو آپ اس کو میں اپلوڈ کروا دوں گا، آپ اس کو پرنٹ کروا لیں یا لکھ لیں۔ یہ نام اگر گھر کے دروازے پر لکھ کر لگائے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر مال و دولت یا تجوری میں یہ ان کے نام لکھے جائیں تو چوری نہیں ہوتی۔ اگر کشتی یا جہاز میں رکھیں تو وہ پانی میں نہیں ڈوبتے۔ کسی سواری میں ہو اس سواری کو حادثہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مناسب ہے کہ میں جب اپلوڈ کرواؤں تو وہ تعویذات آپ اپنی کاروں میں، ایکٹیوا پر، گاڑیوں میں لگائیں، انشاءاللہ حادثے سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک کہ کچھ اگر جل رہا ہو، مثلاً کپڑا وغیرہ،
اور یہ نام اس آگ میں ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کی بیماریاں، بچوں کے رونے میں، مرگی میں یعنی جن کو فٹس آتے ہیں، بخار میں اصحاب کہف کا تعویذ بہت اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی قید ہو اور اس کے بازو میں ان کے نام کے تعویذ کے طور پر باندھے جائیں تو اس کی رہائی اور آزادی کی صورت نکل آتی ہے۔ اگر لفافے پر یعنی خط کے لفافے پر آپ کو اندیشہ ہو کہ یہ برابر ایڈریس پر نہیں پہنچے گا یہ خط یا آپ کی امانت، تو ضمانت پر اس لفافے پر آپ اصحاب کہف کا جو کتا ہے قطمیر کا نام لکھیں تو صحیح پتے پر وہ لفافہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کسی ویرانے میں جا رہے ہوں رات میں، اکثر کوئی فنکشنز ہوتے شادیوں کے ان کے، یا کسی غمی کے گھر میں، خوشی کے گھر میں ہم رات گئے واپس آتے ہیں 1 بجے 2 بجے، اور کتوں کا راج ہوتا ہے سڑکوں پر، تو خونخوار کتے بھونکتے ہیں دیکھ کر ہمارے پیچھے دوڑتے ہیں، ہماری گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ کاٹ نہ لے، تو اس کے لیے قطمیر کا نام اور سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ لی جائے۔ قطمیر قطمیر بھی آپ زور سے چلائیں گے تو کتا رک جائے گا، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکٹ پر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ دنیا کا کوئی بھی کتا یہ آیت سننے کے بعد آپ کو کاٹ نہیں سکتا۔ یہ تفسیر ثقلبی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روایتوں میں نے پڑھا ہے، بڑا ہی دیکھیے عجیب بات ہے۔ میں نے تو اس کی آزمائش نہیں کی، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے۔ لوگ اصحاب کہف کے نام کی نیاز کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں، ہماری یہاں کی سوسائٹی میں، لیکن شاید باہر کے ملکوں میں ہے یا اس طرف ہے کہ لوگ، یا پچھلی صدی میں تھا کہ لوگ اصحاب کہف کے ناموں کی نیاز کرتے ہیں، ان کی فاتحہ خوانی دلاتے ہیں، تو جا کر محلے کے کتوں میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی نیاز ہے تو کھانے کے لیے آ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی نیاز ہے تو قطمیر کے لیے کھانے کے لیے آ جاؤ۔ تو اکثر لوگوں کا یعنی بیان ہے، انہوں نے خود دیکھا ہے کہ دیگ کھلنے سے پہلے کتے آ جاتے ہیں وہاں پر، خود بخود آ جاتے ہیں، پھر کتوں کو کھانا ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ بڑی کرامت ہے اصحاب کہف کے ناموں کی آج بھی۔ تو اصحاب کہف کے جو نام ہے وہ میں آپ کو 7 نام ہیں، اور قطمیر ان کے کتے کا نام ہے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یملیخا، یملیخا، مکسلمینا، مکسلمینا، یملیخا، مکسلمینا، کشفوتت، 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 آزرفت یونس، آزرفت یونس، کشافت یونس، کشافت یونس، تب یونس، تب یونس، یوانس بوس، یوانس بوس۔ آپ پین اور کاغذ لے کر بیٹھیے اور یہ نام لکھیے، بڑے تھوڑے مشکل ہیں۔ یملیخا، 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 مکسلمینا، 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 کشفوتت، 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 آزرفت یونس، آزرفت یونس، آزرفت یونس، کشافت یونس، کشافت یونس، کشافت یونس، تب یونس، تب یونس، تب یونس، یوانس بوس، یوانس بوس۔ یہ 7 نام ہو گئے، اور اس کے بعد لکھنا ہے وَقَلْبِهِمْ۔ کلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں، وَقَلْبِهِمْ، اور ان کا کتا، وَقَلْبِهِمْ کا مطلب اور ان کا کتا، قطمیر، قطمیر، قاف تو میم یہ رے، قطمیر، وَقَلْبُهُمْ قطمیر، قطمیر۔ تو یہ ہوئے اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا نام۔ اس کے لیے ایک بہت تیر بہدف اور ایک ان ناموں کا اثر ہے کہ آپ شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھیے،
نیچے یہ تعویذات لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، درود شریف لکھی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے نیچے یہ نام لکھی ہے ساتوں، اور وقلبہم قطمیر لکھیے۔ اور اگر آپ کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہوں، آپ کے پڑوسیوں سے جھگڑے ہوں، آپ کے خود کے جھگڑے ہوں، گھروں کے جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، تو آپ یہ نام کا جو تعویذ ہے، یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر یہ ساتوں نام اور کتے کا نام وقلبہم قطمیر، یہ ایک شربت میں یا چائے میں یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو گھول لیں، اور جن کے دل میں آپ کو محبت پیدا کرنی ہو، لیکن جائز رشتے میں، اگر آپ کے بھائی سے تعلقات خراب ہو، بہنوں سے خراب ہوں، تو آپ اسے شربت میں ملا کر وہ شربت انہیں پلائیے، بہت زود اثر ہے، بہت زود اثر ہے، اور اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آپس میں اپنے ملازموں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے میل محبت سے رہنا چاہتے ہو، جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہو، تو بڑے شربت میں اسے ملائیے، اور وہ شربت سب کو ایک ساتھ پلائیے، انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور 3 سانس میں خود بھی پیے، یاد رکھنا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 سانس میں پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے۔ یہ جو تعویذ ہے جائز کام کے لیے، ناجائز طرح کی محبت کے لیے یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کا الٹا اثر ہوگا۔ جو جائز محبتیں ہیں ہمارے رشتوں کی، ماں کی، بچوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، چچا چچی جو بھی ہیں، پڑوسی ہوں، تو ان سب کے لیے یہ بہت تیر بہدف ہے۔ اور اصحاب کہف کا نام جیسا میں نے بتایا حفاظت کے لیے، جب باہر جائیں اپنی گاڑیوں پر لگائیں، اپنے پاس رکھے اس کا تعویذ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصائب سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ، کتا تو جو ہے نجس جانور ہے، جسے ہم نجس کہتے ہیں، جسے پالنا بھی منع ہے اپنے گھر میں، لیکن چونکہ یہ اولیاء اکرام کا، اللہ کے چہیتے بندوں کا کتا ہے، اس لیے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ اولیاء کا کتا جب جنت میں داخل ہوگا، تو ہم جو ولیوں کے چاہنے والے ہیں، ولیوں کے تعظیم کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے ہیں، تو ہمیں کیوں نہ جنت میں ان کی وجہ سے داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیز وہابی، دیوبندی، تبلیغی نہیں سمجھتے۔ ولیوں کے مزارات پر حاضری کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف آج بھی کروٹ بدلتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ان ولیوں پر، تو اسی طرح سے جو بھی اللہ کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ اسے مزار شریف کے اندر زندہ رکھتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ان سے نہیں مانگتے۔ فقط ان کے مزارات مقدسہ پر جو جگہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس رحمت کے لیے ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، تاکہ ان رحمتوں کے وسیلے صدقے سے ہماری دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ان کے صدقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ زبان کی لغزش کو معاف فرمائے، اور اس درس کا ثواب ہمارے مرحومین کے ارواح کو بخشے، جن کے والدین حیات نہیں ان کے ارواح کو بخشے، میری مرحومہ بہن اور میرے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی، اور میرے والدین کے ارواح کو بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا